अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेहरुन्निसा शाह मीर का नावल बख्त का ये पार्ट 10 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। छीले हुए आलू, मैंने कहा ना तुम आज के बाद इससे नहीं मिलोगे। एक बात समझ में नहीं आती। मिराज सुल्तान अस्पताल से घर आ चुके थे। अब वो दोनों इनके दाएं बाएं बेड पे बैठे लड़ने में मसरूफ़ थे। पापा, आप देख रहे हैं ना इसको, ये मुझे मेरे दोस्त से मिलने से मना कर रही है। हसन मिराज को बीच में घसीट लाया था। गुलाम हसन, बाबा को बीच में मत लाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो गुर्राई थी। बेटे, आप दोनों मेरे सर पे तो वैसे ही सवार है। जब से आए हो खिदमत कम और लड़ाई ज़्यादा की है। अब मुझे मसला बताओ, दोस्तों से क्यों नहीं मिलने देती तुम इसको? वो उठ कर बैठ गए थे। बाबा, आपको पता भी है वो लड़का स्मोकिंग करता है। मैंने खुद इसकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखी हैं यार, वो जंजला सी गई थी। वो बहुत पहले की बात है बाबा, अब उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है। वो बहुत नेक हो गया है, 4 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, बस फजर कज़ा हो जाती है। लेकिन इसकी तो खैर है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर ही लेगा। एक नशई कभी नहीं सुधर सकता। जिसने एक बार शराब या सिगरेट पी लिया वो उसको छोड़ ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, वो इस पर चढ़ दौड़ी थी। फिर तो तुम अपने बाबा को देखो बेटे, वो सीने पर बाजू बांधे संजीदा से लहजे में बोले थे। क्या मतलब? इन दोनों की आंखों में हैरत थी। तुम्हारा बाप भी एक नशई था, एक शराबी। वो शर्मिंदा से लहजे में बोले थे। आप मजाक कर रहे हैं ना बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी वजह से ऐसा कह रहे होंगे ना। हसन हैरत ज़्यादा सा कह रहा था, जबकि हाले खामोश थी। उसको पता था कि इसका बाप ऐसे मजाक नहीं करता। उन्होंने हसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी शादी को तकरीबन 9 साल होने वाले थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। तुम्हारी माँ बहुत डिप्रेस रहती थी, मैं भी बहुत डिप्रेस था, बहुत परेशान था। औरत अगर परेशान हो तो रो धो कर घर के काम काज त्याग कर शोक मना सकती है। मर्द बहुत मजबूर होता है, वो रो नहीं सकता, वो काम काज नहीं त्याग सकता, इसको लड़ना पड़ता है। मैं भी लड़ा, लेकिन एक जगह आकर मैं थक गया। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। वो इन दोनों की तरफ नहीं देख रहे थे, वो सामने दीवार को देखते बोल रहे थे। इन्हीं दिनों कुछ दोस्तों की संगत में मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और रात को नशे में धुत वापस आता था। इससे मेरी परेशानी वक्ती तौर पर कम हो जाती थी, वक्ती सुकून मिल जाता था। गुनाह में लज्जत होती है, मैं इस लज्जत का आदी होता गया, यहाँ तक कि मेरा काम डिस्टर्ब होने लगा। मैं चिड़चिड़ा हो गया। इस तरह काफ़ी अरसा गुजर गया, मेरी यही रूटीन रही। और फिर एक दिन मैं अपनी जूनियर नफीसा हयात से मिला। हम दोनों एक जगह बैठे बातें हुई। मैंने उसको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की। नफीसा की एक आदत बहुत अच्छी थी, वो आपको जज नहीं करेगी। अगर आप कत्ल कर दो फिर उसके सामने चले जाओ, वो तब भी आपको जज नहीं करेगी। उसने मुझे भी जज नहीं किया। उसने मुझे एक हल बताया। वो दोनों बहुत गौर से इनको सुन रहे थे। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अपनी एक बुराई या बुरी आदत को अल्लाह के लिए छोड़ दे तो अल्लाह उसको बदले में इससे बेहतर नवाजता है। अल्लाह उसको नाम देता है और अल्लाह खुश होता है। वो बोलकर चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, क्योंकि ना मैं झूठ बोलता था, ना रिश्वत लेता था, ना किसी का हक मारा था, ना कभी बीवी, वालदैन, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के हकूक़ खाए थे। 5 वक्त का नमाजी था, मैं बाकायदगी से कुरान पढ़ता था। फिर ऐसा कौन सा गुनाह था, कौन सी बुराई मेरे अंदर थी? और फिर मेरे दिल से आवाज़ आई, मैं, खुमर, वाइन, शराब। 4 मुख्तलिफ अल्फाज, लेकिन मायने एक ही, गुनाह। और फिर इस दिन इस कैफ़े में बैठ के मैंने शराब को अल्लाह के लिए छोड़ा। ये आसान नहीं था। मुझे खुद पर बंद बैठाने पड़े, खुद पे पहरे देने पड़े, खुद को अजियत दी। काफ़ी लोगों ने कहा कि इस तरह तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसको खुद से आहिस्ता आहिस्ता दूर करो। लेकिन मैं समझ गया था कि कुछ बुराइयों को नोच कर उनकी जड़ों से खींच कर निकालना पड़ता है, और मैंने ये किया। तुम्हारे बाप ने ये किया। इसके 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। वो फीलिंग्स, वो कैफियत, वो बयान से बाहर है। सारी दुनिया मुझसे पूछती है, मेरा सुल्तान तुम हाले से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? मैं इन्हें क्या बताऊँ, औलाद से तो मोहब्बत होती ही है, लेकिन हाले तो इनाम भी है, खुदा का तोहफ़ा। मेरे अल्लाह ने मुझे बुराई छोड़ने का बदला इतना अच्छा दिया कि मैं आज तक इसका शुक्रगुजार हूँ। हसन ने डिबडिबाई आंखों से अपने पापा को देखा था। और मेरी बारी तब क्या हुआ था वो भी बताएं ना। इसके लहजे में इश्तियाक था। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा था। फिर मेरा सुल्तान ने नफ़े में गर्दन हिलाई थी। तुम्हारी बारी पे तो कुछ खास नहीं हुआ बेटे। कुछ तो हुआ होगा कुछ खास, अम्मा से पूछे ना, शायद इनको कुछ पता हो। मैं इनके साथ ही होता हूँ बच्चे, तुम नॉर्मल हो लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास हो। और हसन की आंखों की जोत बुझ गई थी, जबकि हाले ने मुस्कुराहट दबाई थी। मैं नहीं बोल रहा आप लोगों से, इसकी बारी पर तो इतनी बड़ी फिल्म बना ली और मैं मेरी बारी पर एक छोटा सा ट्रेलर भी ना दिखा सकी। मैं नाराज़ हूँ हाले, मेरा फ़ोन दो मुझे, मैं बस जा रहा हूँ। वो रूठेपन से बोला था।
میرے پاس کوئی فون نہیں ہے، نکلو یہاں سے، اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ حالے کی عادت تھی اس کی اور حسن کی، جب بھی لڑائی ہوتی وہ اس کا موبائل کہیں چھپا دیتی تھی۔ ٹھیک ہے نہ دو، ایک دن ایسا پھنسو گی نا میرا موبائل چھپانے کے چکر میں، یاد رکھو گی، اس نے دھمکایا تھا۔ اچھا میری رہنمائی فرما دے مستقبل کے پیر صاحب کہ ایسا کیا ہوگا میرے ساتھ، وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی بات اللہ نہ کرے کچھ ہو، دوسری بات اگر کچھ ہو گیا نا تو جب وہاں سے کالز کرتی رہو گی نا تب پتہ لگے گا تمہیں، کیونکہ مس حال سلطان آپ کو صرف اور صرف حسن سلطان کا نمبر زبانی یاد ہے، وہی حسن جس کا موبائل آئے دن کہیں نہ کہیں چھپائی دیتی ہو۔ دیکھ رہے ہیں پاپا جی کس طرح بدوا دے رہا ہے۔ اسی وقت حسینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، ان کے پیچھے نرگس سوپ کا باؤل لیے آ رہی تھی۔ چلو دونوں یہاں سے دفعہ ہو، جب اپنے پاپا کو تنگ نہ کرو، انہوں نے آتے ہی جھٹکا تھا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے اٹھ کر نکل گئے تھے۔ ابھی حسن نے حالے کو موبائل واپس دینے کے لیے منانا بھی تھا۔ 18 سالہ عمر حیات اپنی ہیوی بائک پہ کالج سے گھر جا رہا تھا۔ اس نے کالج یونیفارم پہن رکھا تھا، دھوپ کی تمازوں سے چہرہ تمتما رہا تھا، اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، ذرا سی بھی نہیں۔ نفیسہ اس کی اسی عادت سے پریشان تھی، اور اگر گرمی میں ذرا دیر کو بھی باہر نکلتا واپسی پہ یا تو غصے سے بھرا ہوا ہوتا یا پھر نڈھال۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا قد کافی نکل آیا تھا، سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی تھی، بال مزید گھنے ہو گئے تھے اور ہمہ وقت ماتھے پر گرے ہوئے ہوتے تھے، اس کے ہاتھ کی نسیں ابری ہوئی تھی۔ وہ اپنی جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے 1-2 سال بڑا ہی لگتا تھا۔ اپنے گھر سے ذرا ہی دور تھا جب ایک گز کالج سے گزرتے ایک لڑکی اس کی بائک کے بالکل سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ اگر وہ بروقت بائک کو نہ سنبھال لیتا تو آج اس لڑکی یا عمر میں سے کوئی ایک ہی بچتا۔ وہ حسب معمول غصے میں آ گیا تھا۔ وہ بائک کو سٹینڈ پر لگا کر اتر آیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لڑکی سیاہ رنگ کے عبایا میں ملبوس تھی۔ یہ کیا حرکت تھی بی بی، آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے، اگر آپ کو لگ جاتی تو ہم دونوں کتنی مصیبت میں پھنس سکتے تھے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اس کا لہجہ تیز نہیں تھا، بس چنچلایا ہوا تھا۔ عمر میں اقصیٰ ہوں، اس لڑکی کی باریک سی آواز پر عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو، اب تک گھر کیوں نہیں گئی، تمہاری چھٹی کو تو کافی ٹائم گزر گیا ہے۔ اب کہ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میری وین والا نہیں آیا، آج سب لڑکیاں بھی چلی گئی ہیں، میں اکیلی کیسے جاتی، میں نے تمہیں آتے دیکھا تو سامنے ٹھہر گئی، مجھے ساتھ لے چلو پلیز، وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا رکو میں تمہارے لیے رکشہ کرواتا ہوں، کوئی پریشان مت ہو، میں یہیں کھڑا ہوں، اس نے تسلی دی تھی اور رکشہ ڈھونڈنے سڑک کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ اقصیٰ نے اس کو پیچھے سے پکارا۔ نہیں عمر، تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ابا مجھے مار دیں گے اگر ذرا سی بھی اور دیر ہوگی، وہ میرا کالج بند کر دیں گے، پلیز تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، وہ اب رونے دینے کو تھی۔ اچھا رکو میں تمہارے لیے رکشہ رکھواتا ہوں، کوئی پریشانی مت، یہیں کھڑے رہو۔ عمر تسبس میں پڑ گیا، لیکن میرے پاس تو بائک ہے، میں تمہیں اس پہ کیسے لے جاؤں، سارا محلہ باتیں کرے گا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، ندیم بھائی مجھے ویسے بھی پسند نہیں کرتا، اوف اب تم رو تو مت۔ وہ عجیب صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے ساتھ لے چلو، ابا مجھے مار دیں گے، وہ بھچکیوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا تم رو مت، آ جاؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں، لیکن گلی میں پہنچ کر تمہیں اتار دوں گا، آگے تمہیں خود ہی جانا ہوگا۔ وہ اتنے پہ ہی خوش ہو گئی تھی۔ عمر نے اپنا کالج بیگ اپنے پیچھے رکھ لیا کہ ان دونوں کے درمیان مناسب فاصلہ رہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ گلی میں پہنچتے ہی وہ اقصیٰ کو اتار دے گا، لیکن شاید آج رازوں سے پردہ اٹھنے کا دن تھا۔ وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوا، ندیم سامنے ہی پرچون کی دکان پہ کھڑا تھا۔ عمر کے پیچھے بائک پر اقصیٰ کو بیٹھے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ عمر نے بھی اس کو دیکھا تھا لیکن رکا نہیں، اس نے بائک کو سیدھا اپنے گھر کے سامنے لا کر روکا تھا۔ اقصیٰ کا گھر ساتھ ہی تھا، ندیم پیچھے سے بھگتا جگتا آ رہا تھا۔ اقصیٰ کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ تم مجھے وہیں اتار دیتے عمر، ابا تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ سخت پریشان تھی۔ تم گھر جاؤ، ندیم بھائی کو دیکھ لیتا ہوں میں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تب تک ندیم بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ عمر کو دیکھتے ہی اس کے قریب آئے اور کھینچ کے ایک تھپڑ عمر کے چہرے پر دے مارا۔ ابھی اس نے ایک اور تھپڑ مارنے کو ہاتھ اوپر کیا تھا کہ عمر نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جرأت کیسے ہی تمہاری مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی، وہ کرایا تھا اور ندیم کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا۔ عمر جوان تھا، صحت مند تھا، ایک ہی دھکے سے ندیم لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ چیخو پکار کی آواز پر محلے کے لوگ نکل نکل کر آ رہے تھے۔ ندیم کی بیوی سینے پر 2 ہتھوڑے مار کر لوگوں کو جمع کر رہی تھی۔ ندیم دوبارہ اٹھ کر آیا تھا اور عمر کو گالیاں بکنے لگا تھا۔ ارے گندا خون نہ جانے کہاں سے اٹھا کر لے آئی نفیسہ، اب یہ ہمارے گھروں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے لگ گیا ہے، اس نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، میری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، وہ چیخ چیخ کر لوگوں کے ہجوم کو بتا رہا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، جھوٹ ہے یہ، میں نے بس تمہاری بیٹی کو لفٹ دیا، پورا محلہ گواہ ہے، سب نے اس کو میرے ساتھ آتے دیکھا ہے، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی تھی، بلاؤ اس کو، پوچھو اس سے، وہ برہمی سے بولا تھا۔ ارے تم سب تو جانتے ہو نا میری بیٹی کیسی پارسا ہے، اور یہ تو ہے ہی گندا خون، ارے اس کی ماں باپ کا بھی نہیں پتہ، نہ جانے کہاں سے اٹھا کے لائی تھی اس کو نفیسہ،
وہ اب بھی چیخ رہا تھا لیکن عمر کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، اس نے ان لوگوں سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ کون سی اماں، کون سی ماں؟ ہاں تجھے تو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے لائی تھی نفیسہ، اللہ جانے کس کا گناہ ہمارے سر تھوپ دیا، ہماری بیٹی کی عزت خراب کر دی، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ یا اللہ، اب ہم کہاں جائیں گے؟ کون کرے گا ہماری بیٹی سے شادی؟ ندیم کی بیوی اب زمین پہ بیٹھ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ندیم الگ سے عمر کو گالیاں دیے جا رہا تھا، سب کو ندیم کی بات پہ اعتبار تھا، کسی کو عمر پہ یقین نہیں تھا۔ خالہ کچھ نہیں ہوا تمہاری بیٹی کی عزت کو، وہ پاک ہے، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بس اس کو لفٹ دیا۔ کیوں اپنی بیٹی کی عزت یہاں اچھا رہی ہے؟ وہ شریف لڑکی ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ غصے افسوس کے میلے چلے تاثرات لیے بول رہا تھا، اپنی صفائی دے رہا تھا، اس کو اس وقت بھی اندر بیٹھے اس لڑکی کی فکر تھی۔ نفیسہ تو تھی ہی گالی گالی، اسی وقت ہجوم میں کسی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اور بس عمر کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اس نے نیچے پڑی اینٹ اٹھائی اور اس آدمی کو دے ماری۔ وہ در سے دوہرا ہو کر گر پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عمر اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو اسی اینٹ کے ساتھ مارے گیا۔ میری ماں کو گالی دی، جرأت کیسے ہوئی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جنونی سا ہو گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں بولنے کی؟ تم سب لوگ جلتے ہو میری ماں سے، ایک خود مختار عورت ہے اور یہی بات تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اسی لیے الزام لگاتے ہو میری ماں پہ۔ کئی لوگ اس کے ہاتھ سے اینٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی اس کو ہٹا رہا تھا، لیکن وہ جنونی بنا اس آدمی کو مارے جا رہا تھا۔ کوئی نہیں جلتا میری ماں سے، جا کے پوچھو اپنی ماں سے کون ہے تیرا باپ، کس کی اولاد ہے تو؟ یہاں مردانگی دکھا رہے، اتنا مرد ہے تو جا کے اپنے باپ کا پتہ تو لگا، بلکہ تیرے جیسوں کو تو نہ جانے کتنے باپ ہوں گے۔ ندیم نے زہر اگلا تھا۔ عمر خون سے تر ہاتھوں کے ساتھ اٹھا تھا، زخمی شیر کی طرح ندیم پر جھپٹا تھا، لاتے مکے تھپڑ، اسے جو سمجھ آتا وہ اس کو مارے جاتا۔ وہ کراٹے چیمپئن تھا، اس نے کئی اور ایسے کورسز کر رکھے تھے، وہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا۔ ان لوگوں سے نپٹنا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ ان کی زبانیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ہجوم میں سے کئی لوگ اس کی ماں کے بارے میں بات کر رہے تھے، کوئی اس کے باپ کا پوچھ رہا تھا، کوئی گالی دے رہا تھا، لیکن وہ بس یہی پکارے جاتا، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، تم سب جھوٹے ہو۔ اس کے گھر کا دروازہ توڑو، نکالو اس کی ماں کو باہر، آج دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ یہ ندیم کا بھائی تھا جو عمر کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ سندھ کے لوگوں میں کسی کے گھر کا دروازہ توڑنا یا گھر میں گھسنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اس پہ قتل تک ہو جاتے ہیں، ان کی عزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ عمر نے ندیم کو دور دھکیلا تھا اور اب اس کے بھائی کی جانب بڑھا تھا۔ میرے گھر کے دروازے کو ہاتھ مت لگانا، وہ گرایا تھا۔ کیوں تیری وہ گالی ماں گھر پہ کیوں چھپی بیٹھی ہے؟ ذرا نکل کر آئے نا، ہم بھی تو اس سے پوچھے، تیرے جیسا بدذات کہاں سے اٹھا کر لائی؟ کس باپ کا خون ہے تو، یا پھر کتنے باپ ہیں تیرے؟ وہ بکے گیا۔ اس نے جیسے ہی عمر کے گھر کے دروازے کو ہاتھ لگایا تھا، عمر ایک ہی جس میں اس تک پہنچا تھا، اس کا وہی ہاتھ اس کی کمر کی جانب موڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ندیم سڑک پر پڑا کرا رہا تھا، اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی عمر اور نفیسہ کو بدوائے دے رہی تھی۔ جس آدمی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ندیم کے بھائی کا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن عمر کا غصہ اور غم کسی طور ختم نہ ہوتا تھا۔ اب اپنے دروازے پر کھڑا تھا کسی محافظ کی طرح، وہ وہاں کھڑا گھرا رہا تھا، میں عمر حیات ہوں، نفیسہ حیات کا بیٹا، یہی میرا خاندان ہے اور یہی میرا نام ہے، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے ندیم کی بیٹی سے کسی قسم کی بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، وہ پاک ہے، پاکردار ہے۔ تم لوگوں کو اگر یقین آتا ہے تو یہی سچ ہے، اور اگر نہیں آتا تب بھی یہی سچ ہے۔ آج سے کئی سال پہلے نفیسہ بھی اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے اسی طرح دھاڑ رہی تھی، آج وہ منظر ایک بار پھر تازہ ہوا تھا۔ اسی وقت پولیس موبائل وہاں آ کر رکی، 3-4 سپاہی اور ایک ASI مستدی سے پولیس موبائل سے باہر نکلے تھے۔ محلے والوں نے شور مچا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، انہوں نے پولیس سے عمر کو گرفتار کرنے کو کہا۔ پولیس کے پوچھنے پر عمر نے بس اتنا کہا تھا کہ ان لوگوں نے میری ماں کو گالی دی، میں نے ان کو مارا ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پولیس موبائل میں بیٹھ گیا۔ زخمیوں کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا، عمر کے ہاتھوں پر اب بھی خون لگا تھا، اس کی وردی پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ تھانے میں لے جا کر اس کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا، لیکن FIR نہیں کاٹی گئی تھی۔ پولیس نے اس سے کسی کو فون کر کے بلانے کو کہا تھا، اس نے زری کو کال کروائی تھی، زری کو آئے بھی 2 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ آ کر جا بھی چکی تھی، لیکن نفیسہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی اور پھر تقریباً رات کے 10 بجے نفیسہ آئی تھی، ان کے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا، عمر 45 یا 50 کے قریب، سوٹی بوٹی سا وہ آدمی کوئی اعلیٰ عہدیدار لگتا تھا۔ SHO بہت ادب کے ساتھ اس آدمی سے بات کر رہا تھا۔ سائیں، اس لڑکے پر اقدام قتل اور ریپ کیس بنتا ہے، پورا محلہ گواہ اس بات کا کہ اس نے وہاب نامی آدمی کو اتنا مارا کہ وہ مرتے مرتے بچ جائے۔ اس لڑکی کا باپ، اس نے اس کی ہڈی پسی ایک کر دی اور اس لڑکی کے چچا کا بازو توڑ دیا۔ سائیں، کھلم کھلا گنڈا گردی کر رہا تھا یہ لڑکا، وہ تو آپ کے حکم پہ میں نے FIR نہیں کاٹنے دی، ورنہ محلے والے تو اتنے مشتعل تھے کہ میرے
10-10 अफसर भी इनको संभाल नहीं पा रहे थे। वो तो चाहते थे कि मैं लड़के को इनके हवाले कर दूँ ताकि वो इसको भी इसी तरह मारें जैसे इसने इन लोगों के अजीज़ों को मारा है। वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि वो इन पर कोई अजीम एहसान कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में अपने काम निकलवा सकें। अगर इन लोगों में इतना ही दम होता तो उस वक्त दिखा देते। अब इनकी मिसाल खाली बर्तन जैसी हो, बस शोर ही कर सकते। और बात अगर केस की है तो मैं करती हूँ इन पर केस। बात एफआईआर की है तो काटे मेरी एफआईआर। लिखे नदीम नामी शख्स अपने भाई वहाब के साथ मेरे घर में चोरी करने घुसा और जब मेरे बेटे ने इनको पकड़ा तो उन्होंने शोर मचाया और मेरे बेटे पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। इस वक्त मेरे घर से 5 लाख कैश और 10 तोला सोना गायब है और वो तीसरा आदमी उस पर लिखें। अब वो तीसरा आदमी हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत उठा कर लाता था, अपने घर में ऐशी करता था। इसका घर मेरे घर के बिल्कुल साथ है। मेरा घर आज बंद था, मैं शहर से बाहर थी और मेरा बेटा कॉलेज गया था। तो इस आदमी ने यह मौका एक गनीमत जाना और यही अमल मेरे घर में दोहराया। इसकी इस अमल में नदीम और वहाब दोनों शामिल थे। तो जब मेरा बेटा घर आया और इस आदमी को यही अमल करते देखा, वो मुश्तइल हो गया और जब इसको घर से निकालने लगा तो उसने मेरे बेटे पर हमला कर दिया। और फिर मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। और रही बात इस लड़की की, तो लिखे वो लड़की रोज़ मेरे बेटे को मोहब्बत भरे रुक के भेजती थी और उसको वर्गलाने की कोशिश करती थी। और जब मेरे बेटे ने उसकी पेशकदमी को ठुकरा दिया तो वो लड़की इन ओछे हथकंडों पर उतर आई। वो दबा दबा सा गुर्रा रही थी। बीबी खुदा का खौफ करो, वो लड़की बदकिरदार है, एसएचओ ने इनको टोका था। और मेरा बेटा बदकिरदार है, वो मर्द है तो इसका ये मतलब हुआ कि वही गुनहगार है। खूब कही आपने भी। अगर बात मेरे बेटे के किरदार पे आई तो सारे मोहल्ले को बदकिरदार साबित कर दूंगी। मैं एक एक को थाने में घसीटूंगी। समझ क्या रखा है, मुझे अदालत में खड़े होना छोड़ा है मैंने। मेरे अंदर से अदालतों में होने वाली मकारी नहीं गई। मुझे कानून मत सिखाएं। और कोई है बाकी, किसी और को है तकलीफ मेरे बेटे से? वो इनको देखते हुए चबा चबा कर पूछ रही थी। बीबी आप क्या चाहती हैं? अब एसएचओ गोया आजिज आ गया था। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मेरे साथ जाने दिया जाए, इसके खिलाफ़ कोई एफआईआर ना काटी जाए और इस सारे मामले से इसको निकाल दिया जाए। मोहल्ले वालों से सुलहनामे पर दस्तखत चाहिए मुझे। दंड, दियत, किसास, जुर्माना सब भरने को तैयार हूँ। मैं इनके अस्पताल की फीस अदा करने का तैयार हूँ। मैं जो कुछ मेरे बेटे ने किया इसका कफ़ारा इससे हो जाएगा। नफीसा आप इत्मीनान रखें, सब हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ। हम जैसे दोस्तों के होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सूटेड बुर्तीद आदमी इस सारे वक्त में पहली बार बोला था। हम दोस्त नहीं, ये कर्नल मोहम्मद दीन साहब। मैंने उंगली से सीने पर दस्तक दी थी। आपको ऐसे हज़ार मसों से निकाला है और अब आप मेरे बेटे को इस सारे मस से निकालेंगे। मैं बाहर अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। मेरा बेटा 10 मिनट तक मेरे साथ गाड़ी में होना चाहिए, वरना मगर 2 टोक लीचे में बोलकर बाहर चली गई थी। उमर से मिली तक नहीं थी और फिर 10 मिनट बाद उमर इनके साथ गाड़ी में बैठा था। वो ना डरा हुआ था ना उदास था। उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था, बस खामोशी थी, सर्द महरी थी, तूफान से पहले की खामोशी। यूसुफ सुल्तान के कमरे में एक बार फिर अदालत लगी थी। वो भी सुबह सुबह अभी महर, हाले और हसन सो रहे थे जब दादा जान ने घर के सारे बड़ों को अपने कमरे में बुलवाया था। हसीना और फरवा सोफे पे बैठी थी जबकि शम्स और मेराज एक दूसरे के सामने कुर्सियों पर बैठे थे। मेराज ज़रा नढाल से लगते थे जबकि शम्स बेबसी भरे गुस्से से गैर आरामदा बैठे थे। कल शाम तुमने कंपनी के तमाम मुलाजमीन के सामने अपने भाई पे हाथ उठाए। मेराज, मैं वजह जान सकता हूँ? चंद एक गैर ज़रूरी बातों के बाद यूसुफ सुल्तान ने बारोब से लहजे में सवाल किया था। बाबा जान, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को यहाँ बुलाया जाए। मैं इनके सामने सारी बात करना चाहता हूँ। ये बातें बच्चों को बीच में बैठा के नहीं की जाती मेराज, ये बड़ों के मामले हैं। तुम मुझे जवाब दो, किसने तुम्हें यह हक़ दिया कि तुम मेरे बेटे और अपने छोटे भाई को इस तरह जलील करो? अब की बार इनका लहजा सख्त था। बाबा जान, शम्स ने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी ज़मीन का सौदा कर दिया और मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे शम्स पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं माजरत करता हूँ। वह नरमी से बोलकर खामोश हो गए थे। लेकिन शम्स ने सिर्फ बात की थी, सौदा नहीं। और अगर तुम अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकते थे तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि घर बैठ जाओ। कंपनी में हज़ार मामलात ऐसे होते हैं जिनको ठंडे दिमाग से हल किया जाता है। तुमने उठते ही अपने भाई पे हाथ उठा लिया और ऐसा भी किया है। उस ज़मीन में अगर इसका अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच दो। पापा जान, मैं वो ज़मीन हरगिज़ नहीं बेचूंगा। मैंने 2 साल इस ज़मीन को ख़रीदने के लिए तलवे घिसाए हैं। अव्वल तो इसका मालिक राज़ी नहीं था और जब वो राज़ी हुआ मेरे पास इतनी रकम नहीं थी। तब मैंने मस्जिद में जाकर अल्लाह से दुआ की थी कि अगर मुझे ये ज़मीन मिल जाए तो मैं इस पर एक भलाई का काम करूँगा। मैं इस पर एक ओल्ड होम बनाऊँगा। और फिर अल्लाह ने मुझे अपने गैब के ख़जाने खोले। उसी दिन मेरे पास कहीं से इतने पैसों का इंतज़ाम हो गया कि मैं वो जगह ख़रीद सकूँ। और आज जब मैं अल्लाह से वादा कर चुका हूँ तो मैं इस वादे को किसी सूरत नहीं तोड़ सकता।
चंद पैसों के लिए तो हरगिज़ नहीं। वो लोग अगर मुझे 1000 गुना ज़्यादा भी दें तब भी मैं ज़मीन को और हैवन को नहीं बेचूंगा। आखिरी अल्फाज तोड़ तोड़ कर अदा किए थे। और उन्होंने जो आपको धमकी दी है इसका क्या भाईजान? अगर वो लोग उचित कंडों पर उतर आए तो आप क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे अपने घर की इज्जत और अपने बच्चों को? ज़मीन के एक टुकड़े के लिए अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे? ये अल्फाज शम्स के थे। वो असल में यूसुफ सुल्तान तक धमकी की बात पहुंचाना चाहता था। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? शम्स, मुझे पूरी बात बताओ। साफ साफ अल्फाज में क्या कहा है उन्होंने? यूसुफ सुल्तान गुस्से से बोले थे। मेराज पुरसुकून से थे, जैसे इनको इसकी बात के खुलने का डर ही नहीं था। बाबा जान, इन लोगों ने भाई से कहा है कि अगर उन्होंने हैवन और इससे मुल्हका ज़मीन इन्हें ना बेची तो वो लोग हैवन में रहने वाले 18 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों के खानों में जहर मिला देंगे और 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को ड्रग्स पे लगा देंगे। और ये काम उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इनको बस वहाँ काम करने वाले चंद लोगों को ख़रीदना होगा और अगर इसके बाद भी बात ना बनी तो वो लोग भाईजान के बच्चों तक भी जा सकती है। मैंने तो बस अपने घर के बच्चों को बचाने के लिए किया था सब कुछ, लेकिन भाईजान मुझे हमेशा से कम अक्ल ही समझते हैं। उन्होंने सारे जहाँ की खैर ख्वाही का ज़िम्मा गोया अपने सर ले रखा था। उन्होंने हमारे घर के बच्चों का नाम लिया और तुम खामोश रहे। क्या कोई गिरे पड़े हैं हम लोग? वो शायद जानता नहीं है हमें। अगर आज भी मैं अपने पे आ गया ना तो इस मिर्ज़ा के सारे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। अब तो ये मेरी ज़िद है। जाओ इस मिर्ज़ा से जाकर कहो नहीं बेचता मैं इसको। ज़मीन ना हैमन का सौदा होगा। वो जो कुछ कर सकता है कर ले। अगर मेरे बच्चों को हराश पे आई तो मैं इसकी नस्लों को ख़त्म कर दूंगा। अभी वो सुल्तान से वाकिफ़ नहीं है। यूसुफ सुल्तान तैश में आ गए थे। शम्स ने ये कब चाहा था? वो फ़ौरन से बोले थे। पापा जान, आराम से, हमारे बच्चों की बात है, इन लोगों ने नहीं की। बस एक इशारा दिया और एक ज़मीन ही तो है। इस मोटी खोपड़ी के आदमी को चाहिए तो दे देते हैं ये ज़मीन। अब इसकी ज़िद बन गई है। पापा जान, हमारे लिए यही बेहतर है कि हैमन और ज़मीन का सौदा कर लें। इन यतीम बच्चों का क्या है? कहीं और शिफ्ट कर देंगे इनको। कम से कम हमारे बच्चे तो सेफ़ रहेंगे ना। शम्स, अगर मेरे बच्चों की मौत इस मिर्ज़ा के हाथों लिखी है तो ठीक है, वो आए और इनको मार दे, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी का सौदा नहीं करूँगा। वह चबा चबा कर बोले थे। अगर मेरे बच्चों की ज़िंदगी लिखी है तो कोई भी इनको एक खराश भी नहीं पहुँचा सकता और अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। अब अगर कोई बात होगी भी तो मेरे बच्चों के सामने होगी, क्योंकि मैं हैवन को अपने बच्चों के नाम कर रहा हूँ। उसका लहजा दो टोक था। मेराज, मैं चाहता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी शम्स को दे दूँ। वैसे भी अगर तुम अपना गुस्सा नहीं संभाल सकते तो तुम्हें चाहिए कि कुछ दिन आराम करो, घर पर रहो या कहीं घूमो, लेकिन इन मामलात से दूर रहो। वो ज़मीन और यतीम खाना तुम इसको बेचो या आग लगाओ, लेकिन अगर इसकी वजह से मेरे बच्चों को कोई नुकसान हुआ तो मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। इनका लहजा आदमी था। फ़रवा और शम्स के चेहरों पर तमान्नत सी उतरी थी। क्या शम्स को अटॉर्नी देने का मकसद और वजह सिर्फ यही है? इनका लहजा चुपता हुआ सा था। यूसुफ सुल्तान के चेहरे पर साया सा लहराया था। मंजर तब्दील हुआ था। सुबह की सफ़ेदी की जगह रात के अंधेरे ने ले ली थी। जिस सोफ़े पर इस वक्त फरवा और हसीना बैठी थी, इस तब्दील हुए मंजर पर इसी सोफ़े पर हसीना की जगह यूसुफ सुल्तान बैठे थे। सामने फरवा थी। मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी सारी जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी शम्स को दे दूँ, तब तुम हालिर और सफ़ीर के रिश्ते के लिए रजामंदी दोगी। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या करोगी? सफ़ीर की शादी मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी करवा सकती हूँ। फरवा की पूरी बात सुनने के बाद वो तहम्मुल से बोले थे। जी पापा जान, मैं यही चाहती हूँ और हाँ, मैं जानती हूँ आप मेरी गैर मौजूदगी में सफ़ीर की शादी कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहते। आप ये नहीं चाहते कि आपके गाँव से आए हुए रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके बिजनेस पार्टनर्स और आपकी अजीज़ यह समझे कि यूसुफ सुल्तान बहू को शादी के लिए राज़ी नहीं कर सके। आप अपना भरम रखना चाहेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई ये सोचे कि यूसुफ सुल्तान की सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली में दरार आ गई है। और अगर आपको अपना भरम रखना है तो मेरी बात माननी होगी। इनका लहजा आदमी था। मैं अटॉर्नी सफ़ीर को दे देता हूँ। उन्होंने एक और हाल निकाला था। कॉमन बाबा, अगर आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं तो वो मैं हूँ नहीं। मैंने शम्स का नाम लिया, सफ़ीर का नहीं। आप बस ये बताएं कि आपको मंजूर है या नहीं। वो गोया बेजारी से बढ़ती। यूसुफ सुल्तान ने गहरी सांस भरी थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन अगर इसके बाद किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी हुई तो अच्छा नहीं होगा। फरवा दिल से मुस्कुराई थी। अब एक और शख्स, एक और तरफ का पत्ता, बस एक और चाल, एक और आधा अधूरा सा चरबाजी पलट जाती। मंजर तहलील हुआ था। अब यूसुफ सुल्तान के सामने मेराज और शम्स बैठे थे। तुम्हें अपने बाप के फैसलों पर शक है मेराज? मुझे मंजूर है बाबा जान, जैसा आप चाहें। वैसे भी कंपनी आपकी है, मेरी नहीं। और कोई बात करनी है आपने? मेराज, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हाले की शादी की उम्र है, हसन की पढ़ाई है, और तुमने कौन सी प्रॉपर्टी बनाई है? तुम्हारे पास अपना है ही क्या, सिवाय इस 2 टके की जॉब के? और हैमन प्रोजेक्ट मिर्ज़ा को ना सही, लेकिन अगर हैमन अच्छी कीमत में बिकता है तो बेच। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ, इनको साइशात दो। बाबा जान ने इनको समझाना चाहा था।
इनका मुस्तकबिल वो लोग खुद बना सकते हैं। बाबा, मेरे बच्चों की तरबियत मैंने ऐसी नहीं की कि वो बाप की तरफ से मिलने वाले विरसे पर बैठे रहें। मैंने इनको हाथ पैर मारना सिखाया, मैंने इनकी तरबियत की है। वो मेरे बच्चे हैं बाबा, मेरा खून। इन्हें सब पता है कि इन्होंने सर्वाइव कैसे करना है, इन्होंने खुद को कैसे मनवाना है। इनकी सलाहियत क्या है, वो अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। मैं इनकी आखिरत का सम्मान करना चाहता हूँ। अगर इन दोनों ने हेमन प्रोजेक्ट को बगैर किसी मफाद या लालच के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए चलाया तो इनकी आखिरत संवर जाएगी और दुनिया संवार लेंगे, सब बच्चे संवार लेंगे। इनकी आखिरत संवर जाए, मेरे लिए यही बहुत है। वह नरमी से बोलकर खामोश हुए थे। मैं तुम्हारी बातें ना पहले समझ सका हूँ ना आज समझूंगा। खैर, मुझे ये कहना था कि 10 दिन बाद हाले की सालगिरह, मैं चाहता हूँ इसी रोज़ सफ़ीर और हाले का निकाह कर दिया जाए। फरवा शम्स को कोई इतराज़ नहीं है, हाले से मैं बात कर लूँगा। क्या तुम मेरे फैसले से इत्तफ़ाक़ करते हो? वो मेराज को देखते हुए पूछ रहे थे। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हाले से बात करनी होगी मुझे। मेराज सुल्तान संजीदगी से बोले थे। लेकिन पापा जान, बहुत से काम करने होंगे, अभी तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं है, कुछ वक्त तो चाहिए होगा हमें। हसीना इस सारे वक्त में पहली बार बोली थी। पापी, सब कुछ मिलकर कर लेंगे, परेशान ना हो, फरवा मुस्कुरा कर बोली थी। बाकी किसी को कोई इतराज़ नहीं था। यूसुफ सुल्तान जैसे खिल उठे थे। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। इन्होंने खुश तो होना ही था। मेराज खामोशी से उठ खड़े हुए थे, इनका दिल बोझल सा था। वो जब लाउंज में आई तो हसन किसी अखबार में मुंह दिए बैठा था और आसपास और भी अखबार इकट्ठे कर रखे थे। अखबार को खंगालता और फिर वापस रख देता। अपने काम में इतना महव था, हाले की आमद का भी पता नहीं चला। ए छिले हुए आलू, ये तुम्हें अखबार पढ़ने का शौक कब से जाग गया? और तब से उसके बराबर सोफे पे बैठते हुए बोली थी। उसने सब्ज रंग की घुटनों तक आती शर्ट के साथ सब्ज ही बड़े बड़े पोंचों वाली शलवार पहन रखी थी। बाल जूड़े में बांध रखे थे। ऐसी आंखों में अब भी नींद थी। देख रहा हूँ चची जान की खुदकुश धमाके की खबर कहाँ छुपी है। चलो धमाके ना सही, कैसे खुदकुशी की यही छाप देते, लेकिन नहीं, इन अखबार वालों से कुछ नहीं होगा। इतने संजीदा से अंदाज में बोला था कि हाले ने इसको घूर कर देखा था। भला चची क्यों करेंगी ऐसा? बदतमीज़, इसने घर घिरका था। तुम्हारी और सफ़ीर भाई की शादी की डेट फिक्स हो गई है। उन्होंने तो मरना ही है ना, या फिर कल के अखबार में मैं तुम्हारे मर्डर की न्यूज़ छपेगी। लेकिन ये तो तय है कि फरवा खानम ये शादी नहीं होने देगी। वो चमकती आंखों से मुस्कुराहट दबाकर बोला था। अल्लाह अल्लाह, कितना फजूल बोलते हो तुम। शादी होगी और तुम सब देखोगे। हाँ, वैसे भी मुझे अभी शादी करनी ही नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूँ, कल रात दादा जान ने मुझे बहुत फोर्स किया। इनकी खुशी के लिए मुझे मानना पड़ा। वो एब्सर्ड लगती थी। एक बात कहूँ आले, तुम सफ़ीर भाई से शादी ना करो, यह एकदम संजीदगी से बोला था। आले ने सर सोफे की पुष्ट से टका लिया और थोड़ी देर बाद जब बोली तो उसकी आवाज़ में थकान सी थी। क्यों ना करूँ, कोई वजह तो होगी। शायद वो ख़ुद को भी कोई तवज्जो पेश करना चाहती थी। तुम बातें मनवाने की आदी हो, तुम बॉस लेडी हो। सफ़ीर भाई और तुम्हारी बनेगी नहीं। तुम इनके साथ एक बेरंग ज़िंदगी गुजारोगी, और हारून, तुम इनके साथ बहुत खुश रह सकती हो। हाले वो तुम्हारी बातें मानने का आदी है, उसको तुम्हारी सुनना अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन फिर भी जो तुम चाहो, उसने कंधे उचकाए थे। हाले खामोश रही, कुछ बोली नहीं। इसी वक्त हारून भी गुनगुनाता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ था। हाले ने उसको देखा था। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई थी। हारून ने उसे नोट नहीं किया। वो इसी तरह गुनगुनाता उसके पास आकर बैठ गया था। क्या हुआ कज़न, इतनी अपसेट क्यों हो? वो हशाश बिशाश सा बोला था। हसन, जाओ नरगिस से कहो हारून के लिए काफ़ी लेकर आए। हाले जवाब देने के बजाय हसन से बोली थी। साफ साफ को अपनी बात में मुझे शामिल नहीं करना चाहते। मैं मौजूब तरीके से उठ जाता है। वैसे भी बहन, हमारी आदत नहीं है किसी की सुनगुन लेने की। हम तो बस अपने काम से काम रखते हैं। वो मोहल्ले की फसादन आंटियों की नकल उतारता बोला था, लेकिन हाले की जानिब से कोई जवाब ना पाकर खामोशी से उठ गया था। अब क्या हारून को परेशानी हुई थी? कुछ हुआ है क्या हाले, मुझे बताओ। इस सफ़ीर ने कुछ कहा है? कुछ बोलो भी। इसकी ग्रे आंखों में वाजिया फ़िक्र थी। वो मुझे तंग करने लगा है हारून, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दबाजी कर बैठी हुई है। वो सफ़ीर नहीं है जिसको मैंने पसंद किया था, जिससे मैं शादी करना चाहती थी। तुम्हें पता है रात उन्होंने मुझ पे इतना शाउट किया कि जस्ट बिकॉज मैंने इनकी कॉल नहीं पिक की। इनको लगता है कि मैं जानबूझ के ऐसा करती हूँ ताकि मेरी वैल्यू बढ़े। और बाबा और चचा के बीच जो कुछ भी हुआ, इस बारे में भी मुझे मेरे पापा से बात करनी चाहिए। इन दोनों भाइयों का मसला है, मैं क्यों बीच में पड़ूँ? कल इस 40 मिनट की कॉल पर उन्होंने इतना कुछ बोला है कि मैं शक में मुब्तला हो गई। वो शराब पीते हैं, इनकी कई लड़कों से दोस्ती हैं, हम दोनों बहुत अलग हैं। मुझे लगता है कि मैं एक गलत इक्वेशन में फंस गई हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। वो आंखें बंद किए सर को सोफे की पुष्ट से टिकाए बो रही थी। हारून बस इसको देख कर रह गया।
اس کو چھوڑ دو، حالے ختم کر دو یہ طلاق، آگے جا کے وہ تمہیں بہت ہرٹ کرے گا، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اس نے خود یہ بات کہی ہے مجھ سے، تم میرا یقین کرو، وہ بس تم سے متاثر ہوا ہے اور کچھ نہیں، وہ بس تمہیں وہ کچھ اور بھی کہتا کہ کسی اپنے عقب سے آنے والی آواز پہ خاموش ہو گیا۔ او تو یہ کلاسز تم اس سے لیتی ہو، گریٹ۔ اس آواز پہ حالے کرنٹ کھا کے سیتی ہوئی تھی۔ سفیر لاؤنج کے دہانے پہ کھڑا چپتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم ہماری ذاتی باتیں اس کو بتاتی ہو اور یہ اس کی اتنی جرأت کی تمہیں میرے خلاف پکائے۔ حالے افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پہ، میں تو یہاں تم سے رات کی ساری باتوں پہ معافی مانگنے آیا تھا اور تم یہاں میرے ہی خلاف محاذ کھولے بیٹھی ہو۔ سفیر بات کو غلط رخ مت دے، ہم بس بات کر رہے تھے اور میں کوئی بچی نہیں ہوں جو کسی کی باتوں میں آ جاؤں گی، وہ نرمی سے بولی تھی۔ وہ اس وقت جھگڑا نہیں چاہتی تھی جبکہ ہارون اٹھ کھڑا تھا۔ میں چلتا ہوں، تم دونوں بات کر لو کہ وہ نارمل سے لہجے میں بولتا سفیر کے پاس سے گزرنے لگا۔ جب سفیر نے اس کی کوہنی کو پکڑا، ساتھ نرگس کو آوازیں دینے لگا۔ حالے چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ سفیر مجھے جانے دو، تم دونوں اپنے مسئلے حل کر لو، میں کوئی جھگڑا نہیں کروانا چاہتا۔ اسی وقت نرگس پلیٹ میں مٹھائی لیے ان کے پاس آئی تھی۔ سفیر صاحب معذرت، دراصل میں مٹھائی لینے کچن میں گئی تھی، ہارون صاحب کی امی آئی ہیں نا تو ان کے لیے۔ جی، اس کو لمبے جواب دینے کی عادت سی تھی۔ اسی لیے تو بلایا تمہیں نرگس، مٹھائی تو چاہیے تھے، مسکراتے ہوئے بولا تھا اور ساتھ ایک گلاب جامن اٹھا کر ہارون کے سامنے کیا تھا۔ کوہنی ہنوز تھام کر رکھی تھی۔ کس خوشی میں ہارون ناگواری سے بولا تھا، یہ لو یار کھاؤ تو صحیح۔ اس نے زبردستی اس گلاب جامن کو ہارون کے منہ میں ٹھونسا تھا۔ حالے کو سفیر کی حرکت پہ غصہ آیا تھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ ہم دونوں کی شادی فکس ہو گئی، 10 دن بعد نکاح ہے ہمارا، اسی کی مٹھائی ہے۔ یہ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں تپسی تھی۔ ہارون شاید نے اپنی زندگی میں اتنا کڑوا گلاب جامن نہیں کھایا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی کونی چھڑائی تھی اور تیز تیز چلتا سلطان منظر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی پڑتا جا رہا تھا، ہر منظر دھندلا سا ہو رہا تھا۔ کہیں ایک بار تو وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ اب وہ سلطان منظر کی گیٹ سے باہر نکل آیا تھا اور ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا اس مٹھائی کو تھوک تھوک کر نکال رہا تھا، تو کبھی شرٹ کی آستین سے زبان کو رگڑ رہا تھا۔ کروا پن ایسا تھا کہ ختم نہ ہوتا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ کبھی اپنے سینے پر ہاتھ مارتا تو کبھی بند مٹھی سینے پر مار کو خود کو پرسکون کرتا۔ اس کا دل چل رہا تھا، اتنی تکلیف ہوگی اس نے یہ کب سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، سینے وہ بار بار شرٹ کی آستین سے رگڑ لیتا۔ وہ رو رہا تھا، بہت بری طرح رو رہا تھا، اس کو تکلیف ہو رہی تھی، بہت تکلیف۔ ہارون بیٹے یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہد حسین کی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا تھا اور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر دہل گئے۔ ان کو یوسف سلطان نے گھرانے کی دعوت دی تھی، نوال بیگم اندر چلی گئی تھی، شاید جو کوئی کال سننے یہیں ٹھہر کے تھے۔ ہارون کو اس طرف آتے دیکھ کے حیران ہوئے۔ بیٹے یہاں کیا کر رہے ہو؟ رو کیوں رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ اس کے قریب آ گئے تھے۔ ہارون کچھ کہے بغیر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ پاپا حالے کی شادی ہو رہی ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کیسے خود پہ قابو رکھوں؟ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا، شاید کو لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کے دل پر پیر رکھ رہا ہو۔ ہارون بس بیٹا دیکھو، سب ادھر دیکھ رہے ہیں، میری طرف دیکھو۔ ہارون بیٹے صبر کرو، کیا ہو گیا ہے؟ تم ادھر دیکھو میری طرف۔ انہوں نے نرمی سے اس کو خود سے الگ کیا تھا اور نظر جھکائے کھڑا تھا، دانتوں پہ جمائے خود پہ ضبط کیے۔ یہاں سب دیکھ رہے ہیں، ہم گھر چل کر بات کریں گے بیٹے، سنبھالے خود کو، تم بہادر ہو کے۔ اس نے جھکے ہوئے سر کو بس ذرا سا ہلانے پہ اکتفا کیا تھا اور خاموشی سے شاہد حسین کے پیچھے چل دیا تھا۔ ضبط یہ درد سہتے وہ اتنا بہادر نہیں تھا جتنا بننے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا خود کو ظاہر کر رہا تھا۔ دوسری طرف حالے اور سفیر ایک دفعہ پھر آمنے سامنے تھے۔ آپ نے کیوں اس کے ساتھ بیر باندھ لیا؟ وہ میرا دوست ہے، اس کو ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے بھی برا لگتا ہے۔ وہ مجھے کوئی آپ کے خلاف نہیں بھڑکاتا، کوئی نہیں بھڑکا سکتا، میں اپنا ذہن اپنا دماغ رکھتی ہوں، مجھے فیصلے کرنے آتے ہیں، کوئی میری انگلی پکڑ کے مجھے چلنا نہیں سکھاتا۔ سفیر آپ میری ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، آپ آئندہ ہارون سے اور مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کریں گے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ سفیر نے جب بات بگڑتے دیکھی تو خود ہی نرم پڑ گیا۔ اوکے آئی ایم سوری، اس نے جیسے ہار مان لی تھی۔ میں پریشان تھا یار کل سے لے کر، اس لیے بس تھوڑا اوور ریئیکٹ کر گیا۔ میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، میں مانتا ہوں میں غلط ہوں۔ دیکھو یار ہماری شادی ہونے والی، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر دل میں جگہ دیں گی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہم آج باہر ڈنر کرنے چلیں گے، اوکے؟ بڑے پاپا سے بات کر چکا ہوں، میں نے اجازت دے لی ہے، میں نے۔ اب تم منع مت کرنا پلیز، وہ التجائیہ انداز میں بولا تھا۔ آپ نے ڈنر میرے ساتھ کرنا تھا، یہ بڑے پاپا کے ساتھ؟ وہ ہنوز خفا تھی۔ سفیر مسکرایا تھا، اس کی بھوری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ سارے جواب رات کو ڈنر پہ دے دوں گا، اس وقت میں ایک میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، اور ایک بات اور، شام 7 بجے تک میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، تم پلیز آ جانا، اوکے؟ وہ کوئی جواب دیتی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ جھنکا کالنگ، یہ کیوں کال کر رہا ہے؟ اوکے اچھا میں آ جاؤں گی،
اس نے سفیر کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا، وہ بھی لیٹ ہو رہا تھا اس لیے خاموشی سے چلا گیا۔ حالے نے کال پک کی تھی۔ ہاں بولو، کدھر ہو تم اور کال کیوں کر رہے ہو؟ میرے کمرے میں آ جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ اس کی پھنسی پھنسی سی آواز آئی تھی۔ کیوں، میں تمہاری نوکر لگی؟ وہ تب ہی تو گئی تھی۔ یار آ جاؤ پلیز، میں مصیبت میں اور ہانسا سا ہو گیا تھا۔ حالے نے جواب دیے بغیر کال کاٹ دی تھی اور اوپر کی طرف جانے لگی جب اس نے شاہد حسین اور ہارون کو سامنے سے آتے دیکھا۔ وہ بھاگ کے ان کے قریب کی تھی۔ شاید اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ وہ ان کے پاس جا کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاہد نے اس کے بالوں کو چوما تھا۔ آئی مس یو سو مچ مامو جان، وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی تھی جبکہ ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے بھی بہت مس کیا تمہیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اوپر کر کے چوم لیے تھے۔ ہاں اسی لیے تو ایک ہی چکر بھی نہیں لگایا ہماری طرف۔ اتنے مصروف ہیں کہ میرے لیے بھی وقت نہیں نکال سکے۔ لڑکی اب تو آ گیا ہوں نا، سارا دن ساتھ گزاریں گے، اب خوش ہو؟ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد شاید اندر کی جانب بڑھ گئے تھے اور حالے ہارون کے ساتھ حسن کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک کیفے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ کیفے ایک کھلی جگہ پر بنایا گیا تھا، کھلے آسمان کے نیچے۔ اوپر کوئی چھت نہیں تھی، بس آسمان تھا، آگ برساتا آسمان۔ ہر ٹیبل کے ساتھ ایک چھتری نما کوئی چیز لگی تھی۔ اس کو کھولو تو وہ آپ کے اوپر سایہ کر دیتی تھی اور آپ کو جلساتی دھوپ سے بچا لیتی تھی۔ مہر نے نیلے رنگ کا پرنٹڈ لان کا سوٹ پہن رکھا تھا، کانوں میں ٹاپس، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ وہ اداس تھی، اس کے برعکس فروا فریش سی تھی۔ گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی برانڈڈ شرٹ، اس کے نیچے بڑے پاؤنچوں والا ٹراؤزر، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، پوری آنکھوں میں مسکارا اور انگلیوں میں پہنی ڈائمنڈ رنگز، ہونٹوں پر سجی سرخ لپسٹک وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے سفیر پر گیو اپ کر دیا؟ وہ سکون سے بولی تھی۔ میں نے گیو اپ نہیں کیا، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ مجھے ابا کا پیار چاہیے تھا، میں ماما کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہوں۔ حالے سے بھی بہت محبت ہے مجھے، میں اس کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ تم قربانی تو ہوگی، لیکن پھر بھی تمہیں یوسف سلطان کی محبت نہیں ملے گی جب تک حالے اس گھر میں ہے۔ تب تک تو بالکل نہیں، وہ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں۔ اب بھی ان کا وعدہ نیا نیا ہے، اس لیے وہ تم سے بات کرتے ہیں، تمہاری لائی ہوئی چیزیں خاموشی سے لے لیتے ہیں۔ لیکن میری بات یاد رکھو مہر، جس دن حالے اور سفیر کی شادی ہوگی وہ یہ تک بھول جائیں گے کہ کوئی مہر ماں تھی بھی یا نہیں۔ اور اگر تمہیں یوسف سلطان چاہیے تو حالے کو بیچ سے نکالنا ہوگا۔ وہ تمہاری سو کالڈ ماں، اس کو دیکھا ہے کتنی خوش ہے، وہ کس طرح ہنس کر اپنی بیٹی سے بات کری، کیسی خوشی خوشی شادی کی شاپنگ کر رہی ہے۔ اس کو تمہارا احساس بھی نہیں ہے مہر، کوئی تمہارے لیے نہیں سوچے گا سوائے میرے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا سوائے میرے۔ حالے کی شادی کے فوراً بعد تمہاری شادی کر دی جائے گی، پھر کیسے حاصل کرو گی یوسف سلطان کی محبت؟ رہ لو گی سفیر کے بغیر؟ ان کے انداز میں چیلنج تھا۔ حالے کی وجہ سے ہمیشہ مجھے پیچھے کیا گیا، وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائی بول رہی تھی۔ پہلے امی نے، پھر ابا نے اور اب سفیر نے۔ حالے نے مجھ سے میرے سارے محبوب چھین لیے، اس نے میرا ہر رشتہ سپوائل کیا۔ میں ہمیشہ سے اس کی جیسی بننا چاہتی تھی، اس کی جگہ آنا چاہتی تھی، لیکن نہیں آ سکی۔ ابا نے مجھے حالے کی وجہ سے خود سے دور کر دیا، امی حالے کی وجہ سے مر گئی۔ اگر اس دن حالے ضد نہ کرتی تو امی نہ مرتی، اور اگر امی نہ مرتی تو ابا مجھ سے پیار کرتے۔ سفیر نے مجھے حالے کی وجہ سے چھوڑا، لیکن وہ استضاء سی ہنسی تھی۔ میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے نہیں کیونکہ وہ میری بہن ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کی ماں نے مجھے پالا ہے، مجھ سے محبت کی ہے، میرے لیے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں احسان فراموش نہیں بن سکتی۔ وہ فروا کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، اس نے گردن موڑ رکھی تھی۔ تم سے محبت بس میں کرتی ہوں اور کوئی نہیں۔ تم حالے کی ماں کے لیے صرف ایک گلٹ ہو۔ کیا تم نے کبھی ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ وہ جب دعا مانگتی ہے تو عشقیوں سے روتی، ان کی تہجد تک کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اس لیے نہیں کہ وہ ایک اچھی مسلمان ہے، اس لیے کیونکہ وہ ڈرتی ہیں، وہ خدا کی قہر سے ڈرتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ایک بھی نماز چھوٹی تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا، ان کے عیب زمانے کے سامنے کھل جائیں گے، اللہ ان کو بے پردہ کر دے گا۔ مہر، وہ تم سے محبت نہیں کرتی، وہ حالے سے محبت کرتی ہے۔ تم نے کبھی نوٹ کیا ہے وہ کیسے اس کو ڈانٹتی ہیں، حق جتاتی ہیں، صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہیں، لیکن تم چاہے قتل ہی کرو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ تم جو پہنو، جو کھاؤ، جو پیو، وہ تمہیں اف تک نہیں کریں گے۔ اگر کچھ کہیں گی تو ان کا گلڈ اوت کر آ جائے گا، ان کا دل پھر زخمی ہوگا، انہیں پھر تکلیف ہوگی۔ وہ خود کو اذیت سے بچانے کے لیے تم سے محبت کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ تم میری بات سمجھتی کیوں رہی ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گئی تھی۔ میں اب بھی ان کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی بھوری آنکھیں اب بھی سپاٹ تھی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے میری ماں مر گئی، یہی گلٹ ہے انہیں، ہے نا؟ امی تو اسی دن ہی مر گئی تھی جب ابو نے ان کو طلاق دے دی تھی، اسی لیے آپ کی یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ اس کا لہجہ بیزار سا تھا۔ فروا ٹیبل پر آگے کوئی تھی، انہوں نے اپنی آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی تھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے والدین کی طلاق حسینہ بھابی کی وجہ سے ہوئی تھی تو، اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کی اسی بات کا گلٹ ہے تو، اس کے کانوں میں سور پھونک کر پیچھے ہٹی تھی۔
مہر نے اتنی تیزی سے مڑ کر دیکھا تھا کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے فروا کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ کوئی دھوکہ تلاشنا چاہا، لیکن ان کی آنکھوں میں بس سچ تھا، ثبوت کے ساتھ۔ مہر گھونگ سے ان کو دیکھے گئی۔ اس کو لگا تھا جیسے آسمان سے پتھروں بھرا تھال اس کے سر پہ لڑکا دیا گیا ہو۔ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ تکلیف حد سے سوا تھی، شاک جان لیوا تھا۔ اس نے 2 دن سے نہ صحیح کچھ کھایا تھا نہ بات کی تھی، بس اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا، یہ گھنٹوں کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے رکھتا۔ نفیسہ نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا، ان کو اندازہ تھا وہ اس وقت ٹراما تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے کی دیوار کی کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اسی وقت نفیسہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عمر کو محسوس ہوا تھا، لیکن آنکھیں موندے رکھے وہ خاموشی سے اس کے پاس چپس کے فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، اور پھر عمر کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ میں نے اس دن آپ کی اور ایس ایچ او کی ساری باتیں سنی تھیں، یقیناً آپ ایک اچھی وکیل رہی ہوں گی۔ نفیسہ مسکرائی تھی پورے دل سے۔ تم نے کبھی مجھے کورٹ میں بولتے نہیں سنا عمر، جب میں بولتی تھی، جب میں دلائل دیتی تھی، اور جب وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ انہیں کچھ عجیب سے لگا تھا، یہ صورتحال نارمل نہیں تھی۔ آپ کا پورا نام کیا ہے اماں؟ اس نے آنکھیں ہنوز موند رکھی تھی۔ نفیسہ، یاد کیا ہوا؟ عمر ایسے سوال کیوں کر رہے؟ آپ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ سید یونس شاہ۔ ان کا لہجہ اب سپاٹ تھا۔ اور پھر میرا نام سید عمر یونس کیوں نہیں ہے؟ اس نے آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ نفیسہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نفیسہ خاموش رہی تھی، ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ نے مجھے اپنے باپ کا نام کیوں نہیں دیا؟ مجھے میرے باپ کا نام کیوں نہیں دیا؟ یا پھر یہ کہیں گے کہ میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں؟ اماں، میں آپ کا بیٹا تو ہوں نا؟ اس نے آخری سوال نہ جانے کس خدشے کے پیش نظر کیا تھا۔ تم میرے بیٹے عمر، تم میری جان ہو، میری اولاد ہو تم۔ انہوں نے عمر سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ پس منظر میں کوئی اور آواز گونج رہی تھی۔ وہ گندا خون ہے نفیسہ، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، وہ آسیب ہے، وہ سب کچھ کھا جائے گا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا یہ لوگ آپ سے جلتے ہیں، یہ لوگ آپ کو جھیل نہیں پاتے، اس سے الزام لگاتے ہیں میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ کا خون۔ لیکن نہیں، میں تو گندا خون ہوں، پتہ نہیں میں جائز بھی ہوں یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ ماں، مجھے بتائے میرے ماں باپ کون تھے؟ میں جائز بھی ہوں یا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ ماں، مجھے بتائیں میرے ماں باپ کون تھے؟ میں کون ہوں؟ آپ مجھے کہاں سے لائی ہیں؟ خدا کے لیے مجھے سب بتا دیں، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آپ میری ماں ہیں یا نہیں؟ میرا باپ کون ہے؟ کچھ تو بتائیں مجھے۔ وہ برہمی سے بول رہا تھا۔ میں تمہاری ماں عمر، میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن میں تمہارے لیے راتوں کو جاگی ہوں۔ میں نے تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں نہیں رکھا، لیکن تمہاری تکالیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تم میرا خون نہیں ہو، لیکن میں تمہارے لیے کسی سے بھی لڑ سکتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بیسٹ دیا ہے عمر، تم میرے بیٹے ہو۔ تمہاری اصل ماں کو تو تمہاری شکل بھی یاد نہیں ہوگی۔ جب تم پیدا ہوئے تھے اس کے 2 گھنٹے بعد تم میری گود میں آئے تھے۔ تمہیں اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے۔ تم میرا سرمایہ ہو، میرا کل جہاں، میری متاع حیات۔ تم میرے بیٹے ہو، میری عمر بھر کی کمائی ہو تم۔ وہ بلند آواز میں بولتی عمر سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ وہ ایک دن تمہیں چھوڑ دے گا نفیسہ، وہ تمہارا کیریئر کھا گیا، تمہارا وقار کھا گیا، وہ سب کچھ کھا جائے گا، تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ مطلب میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ وہ شوق نہیں تھا، اس کو اندازہ تھا۔ 2 دن پہلے ان لوگوں کی وسوخ سے کہی باتوں پہ وہ کہیں نہ کہیں مان لے آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اماں، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے لے کر آئی ہیں آپ مجھے؟ کون ہے میرا باپ؟ میری ماں کون ہے؟ کیوں دیا انہوں نے مجھے آپ کو؟ اماں، مجھے سب بتائیں سب۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تمہارے خاندان کو، میں کچھ نہیں جانتی عمر۔ تم سب باتیں چھوڑ دو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے عمر کی کونی تھامنی چاہیے جسے عمر نے بے دردی سے چھڑایا تھا۔ مطلب انہوں نے مجھے پھینک دیا تھا۔ آپ ان کو نہیں جانتی۔ مطلب مجھے لگا تھا میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا ہوگا، لیکن اب وہ شاک تھا۔ او میرے خدایا، یہ میں کس کھیل کا حصہ بن گئی ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور بالوں کو مٹھی میں دبوچے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ کیوں اٹھا کے لائی تھی آپ مجھے؟ جب میرے ماں باپ نے مجھے نہیں اپنایا تو آپ کیوں اٹھا کے لائی؟ اتنے سال میں دھوکے میں رہا۔ اس دن لوگوں کو اس 2 ٹکے کی ندیم کی بات پہ یقین تھا، لیکن میرا نہیں، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی تھی، اس کا خاندان تھا، اس کے پاس تھا، نام تھا، عزت تھی، اور میں اماں، میں خالی ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ نفیسہ کے چہرے کے سامنے کیے تھے۔ میرا کوئی خاندان نہیں تھا، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی۔ میں ایک ایسی اولاد تھا جس کو اس کے ماں باپ نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، میری تو ساری زندگی جھوٹ تھی، میرا وجود جھوٹا ہے، ناپاک ہے، گندا ہے۔ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ عمر، میں تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، آگے بھی کروں گی۔ تمہارا خاندان میں ہوں، میں نے تمہارے لیے دنیا چھوڑی ہے۔ تم مجھ سے پوچھو تم کیا ہو؟ تم میرا پورا جہاں ہو۔ لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے ہو؟ میں یہ سب جھوٹے ہیں، تم میرا سچ ہو۔ وہ رونے لگی تھی۔
میں نہیں جانتی تھی تمہاری فیملی کون ہے، تم کون ہو، میں نے تمہیں کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، لیکن میں 1 ہفتے بعد ہی تمہارے باپ کا پتہ لگا چکی تھی۔ میں ساری زندگی تمہیں اپنے پاس رکھ کے گلٹی نہیں رہ سکتی ہوں۔ میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے کے گئی تھی، لیکن انہوں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ ان کی زندگی مکمل تھی عمر، اس میں تمہاری کوئی جگہ نہیں تھی۔ تم میرے لیے آئے تھے عمر، میری زندگی ادھوری تھی، تمہیں اس کو مکمل کرنا تھا۔ عمر کی بیماری کے بعد وہ آج روئی تھی۔ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ دانت پیس کے گرایا تھا۔ آپ ایک ضدی عورت تھی۔ آپ نے مجھے اپنی انا کی تسکین کے لیے پالا۔ آپ کو ہمیشہ وہی کام کرنا ہوتا تھا جس سے آپ کو روکا جائے۔ آپ نے میرے معاملے میں بھی وہی کیا۔ آپ نے ساری دنیا اپنے لیے چھوڑی۔ ماں، میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو آپ امریکہ سے واپس ہی نہ آتی۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو یہ محلہ چھوڑتی۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو آپ وکالت نہ چھوڑتی۔ آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ آپ کی واہ واہ ہو۔ آپ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ آپ کی انا کو تسکین ملے، تاکہ اگر مجھے پتہ چلے تو میں خود کو آپ کے احسانوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا محسوس کروں۔ مجھے اتنے سال دھوکے میں رکھا، اتنے سال میں نے سارے محلے والوں کی غلیظ نظریں، زمینی جملے بازی، سب کچھ اس لیے برداشت کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ سب کچھ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک مضبوط عورت کو جھیل نہیں سکتے۔ آپ مضبوط نہیں تھی، آپ ضدی تھی۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتا چپا چپا کر کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بس اس کو دیکھے گئی، یک دم ساتھ دے، اور جب بولی تو بس اتنا، تم زری سے ملے ہو؟ ان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک پرانا اور ناراض دوست جس کے پاس آپ کے راز ہوں وہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، آج نفیسہ نے مان لیا تھا۔ خدا تمہیں غارت کرے زری، وہ کربناک لہجے میں بولی تھی۔ نفیسہ حیات نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو بددعا دی تھی۔ عمر سنی انسنی کرتا الماری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نفیسہ نے شاکی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہینگرز میں ٹنگے ایک ایک جوڑے کو نکالتا بیگ میں ڈالتا جاتا۔ بیگ بھر چکا تھا لیکن نفیسہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ وہ باتھ روم سے اپنے کچھ سامان لے کر آیا تھا اور ان کو بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ نفیسہ بے حس و حرکت انہیں دیکھے گی۔ اب اس کا بیگ تیار تھا۔ اس نے بیگ کندھے پر رکھا اور نفیسہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا، میں جا رہا ہوں اماں، جو ذلت میں نے اس دن دیکھی ہے اس کے بعد میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اب میں تب واپس آؤں گا جب میری کوئی عزت ہوگی، میری بات کی کریڈیبلٹی ہوگی، میرا کوئی مقام ہوگا۔ میں اپنے خاندان کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میری واپسی کا انتظار مت کیجیے گا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نفیسہ نے ذہن پہ زور دیا تھا۔ ان کو ایسی اذیت کب ہوئی تھی؟ جب ان کا باپ مرا تھا؟ نہیں۔ جب ان کا شوہر مر گیا تھا؟ نہیں۔ جب ان کی پہلی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے مر گئی تھی؟ جب عمر بیمار ہوا؟ نہیں۔ جب ان کا لائسنس کینسل ہوا؟ نہیں۔ یہ سب اذیتوں سے بڑی تھی۔ یہ دکھ تمام دکھوں پہ بھاری تھا۔ یہ غم دیمک زدہ ثابت ہونے والا تھا۔ عمر مت جاؤ، وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ آنسو بل بل کر ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ تم میرا سہارا ہو، میری اولاد ہو، تم میرے بیٹے، میرا مان، میرا واحد رشتہ، مجھے بے سہارا مت کرو، مجھے ہجر کا غم نہ دو، تم میرا سایہ ہو، مجھے خالی ہاتھ نہ کرو۔ عمر رک جاؤ، وہ گیلے چہرے کے ساتھ بول رہی تھی۔ آنسوؤں کی وجہ سے عمر کا چہرہ دھندلایا سا لگتا تھا۔ مجھے مت روکیں اماں، میں رک جاؤں گا، اور اگر میں رک گیا تو عذاب بن جاؤں گا۔ مجھے اولاد رہنے دے، مجھے عذاب نہ بننے دے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، کمرے کا دروازہ پار کر گیا تھا۔ نفیسہ نے آنکھیں صاف کی تھی، منظر صاف ہو گیا تھا، اور اس منظر میں عمر حیات نہیں تھا۔ نفیسہ کو لگا تھا جیسے عمر ان کے دل پر پیر رکھ کے گیا ہو۔ وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی تھی اور چند ہی لمحوں بعد دھاڑے مار مار کر روتی جاتی اور ایک ہی سطر دہراتی، اللہ تمہیں غارت کرے زری۔